مروان ابن الحکم ایک ایسا نام جو امیت قبیلے سے تھا، اور تیسرے کیلف حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار۔ وہ صرف ایک سیکرٹری نہیں، سیاست کا ماسٹر تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بھروسہ، ان کا ہاتھ اور ان کی زبان، ہر راز اس کے پاس تھا۔ لیکن اسی وفاداری کے پیچھے چھپا تھا ایک جنگلی جنون، ایک ایسا ایمبیشن جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تاریخ کے کچھ حوالے کہتے ہیں کہ مروان نے اپنے فائدے کے لیے کیلف کو ایسے مشورے دیے جو صرف اپنے قبیلے کے حق میں تھے، ایک ایسی سیاسی چال جو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہ کے سب سے بڑے فتنے کی وجہ بنی۔ رات کا آسمان سانس روکے ہوئے تھا، شہر کے کنارے ایک خاموشی تھی، لیکن یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ دور کہیں سے ایک آواز، جیسے کسی نے مٹی پر قدم رکھا ہو۔ ہر سانس، ہر دھڑکن ایک نئی کہانی کا آغاز کر رہی تھی۔ اور پھر ایک نام، ایک ایسا نام جو سیاست کے داغدار راستوں میں گونج اٹھا، جو تاریخ کو پوری طرح ہلا گیا، جس کی کہانی میں محبت بھی تھی، دھوکہ بھی، وفاداری بھی اور شقاق بھی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک ایسا امتحان تھا جو امت کی راہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک آدمی سے، ایک رازدار سے جو کیلف کے سائے کی طرح تھا۔ 656 صدی عیسوی کا سال، مصر کے لوگ شکایت لے کر مدینہ آئے، جو کیلف سے صرف انصاف چاہتے تھے۔ بات چیت ہوئی، رجحان ملا، اور مصری لوگ واپس جا ہی رہے تھے کہ راستے میں ان کے ہاتھ ایک خط لگا جس پر کیلف کی مہر لگی تھی، اور اس خط میں لکھا تھا کہ مصری فوجیوں کو راستے میں مار ڈالا جائے۔ یہ خط کس نے لکھا؟ لوگ کہتے ہیں مروان نے۔ جہاں تاریخ میں تفریق ہے، وہاں یہ واقعہ فتنہ کی چنگاری بن گیا۔ مصری لوگ غصے میں واپس آئے اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حملہ شروع کر دیا۔ مروان بھی اپنے کزن کو بچاتے ہوئے زخمی ہوا، لیکن بات زیادہ بڑھ چکی تھی، اور اسی ہنگامے میں کیلف کا قتل ایک مسلم امہ کی طاقت توڑنے والا واقعہ بن گیا۔ دوسرے فتنہ کا آغاز۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فتنہ پھیل گیا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار اور داماد تھے، وہ کیلف بنے، لیکن ان کی حکومت کو فوراً چیلنج مل گیا۔ ایک ایسی جماعت جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بدلے کی طلب میں تھی، وہ سامنے آئی، جس میں مروان بھی شامل تھا۔ مروان نے مکہ شفا لی اور عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے ساتھ جڑ گیا۔ 656 صدی عیسوی میں جنگ جمل ہوئی، ایک خونی جنگ جو اسلام کی تاریخ کا ایک سب سے خون ریز منظر تھی۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ مروان نے اپنی پرسنل دشمنی کے لیے جنگ کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے طلحہ نام کے ایک کمانڈر کو تیر مارا، جسے وہ اپنی راہ میں بڑا سمجھتا تھا۔ یہ واقعہ اس کے سیاسی کھیل کو بہترین طریقے سے دکھاتا ہے۔ ایک شکاری جو موقع کے انتظار میں تھا۔ جنگ کے بعد مروان نے حضرت علی سے چھوٹ پائی، مگر وفاداری نہ کی۔ وہ اپنے امیت کزن معاویہ، جو سیریا کا گورنر تھا، اس کے ساتھ مل گیا۔ معاویہ نے اپنی حکومت کو مضبوط بنایا، مگر 680 صدی عیسوی میں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے یزید کو وارث بنایا، ایک ایسا فیصلہ جو تاریخ میں ایک نیا دور لے کر آیا۔ یزید کی حکومت میں بھی فتنے چل رہے تھے،
اس کی موت کے بعد امید ریاست لیڈر لیس نظر آئی۔ ابن الزبیر کئی علاقوں میں نئے کیلف کے طور پر منظور کیا گیا۔ سیریا میں تباہی تھی، لگ رہا تھا کہ امیت ختم ہونے والے ہیں۔ 684 صدی عیسوی میں سیریا کے پرو امیت قبائل جابیہ میں جمع ہوئے۔ ایک نوجوان خالد کو کیلف بنانے کی بات ہو رہی تھی، لیکن مروان نے سارا کھیل بدل دیا۔ اس نے کہا اس وقت ایک نوجوان لیڈر کو بالکل بھی نہیں چنا جا سکتا، ہمیں تجربے کار آدمی چاہیے۔ اپنی طاقت دکھانے کے لیے اس نے بنو کلب قبیلے کے ساتھ رشتہ جوڑا، جو کہ امیت کی اصلی فوج تھی۔ مروان نے وعدہ کیا کہ وہ یزید کی ویڈوڈ وائف فاختہ سے شادی کرے گا اور خالد کو اپنا وارث بنائے گا۔ اس بات پر قبائل نے اسے کیلف چن لیا، مگر اس فیصلے نے کیسی قبائل کو غصے میں ڈال دیا جو ابن الزبیر کے ساتھ تھے۔ ایک ایسی آگ جلی جس نے پوری عرب دنیا کو جلا کر رکھ دیا۔ اگست 684 صدی عیسوی میں ڈیمسکس کے پاس الضحاک ابن کیسی قبائل کا لیڈر ابن الزبیر کی مدد کے لیے لشکر لے کر آیا۔ مروان کے پاس چھوٹی مگر قابل تکرار فوج تھی جو بنو کلب سے بنی تھی۔ 2 دن تک کیمپس فیس آف میں رہے، پھر مروان نے اپنی سازش چلی، ایک ایسی لڑائی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک ہی دن میں الضحاک مار دیا گیا اور کیسی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ مروان جیت گیا، لیکن یہ جیت خون سے رنگی تھی۔ مروان نے تاج تو جیت لیا، مگر اس نے وہ وعدہ توڑا جو الیکشن کے لیے کیا گیا تھا، وہ وعدہ جس میں اس نے خالد کو اپنا وارث بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ سیاست میں وعدے صرف تب تک کے لیے ہوتے ہیں جب تک وہ فائدہ مند ہوں، اور یہاں بھی وہی ہوا۔ مروان نے اپنے بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز کو وارث بنایا۔ مروان کا حکومت میں وقت چھوٹا تھا، صرف سال بھر سے بھی کم، لیکن اس وقت میں اس نے اپنے دشمنوں کو بالکل بھی نہیں بخشا۔ اپنے ایک بیٹے کو گورنر بنایا اور کیسی قبائل کو دبانے کے لیے دوسرے بیٹے کو مقرر کیا، لیکن اصلی دشمنی تو اس وقت شروع ہوئی جب اس نے اپنے وعدے توڑ دیے۔ 685 صدی عیسوی میں مروان کی موت ہوئی۔ ایک کہانی کے مطابق اس کی اپنی وائف فاختہ نے اسے مار دیا، اسی چیز کا بدلہ لینے کے لیے جو اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا تھا، یعنی فاختہ کے بیٹے کے ساتھ۔ اور یہیں پر دوسری کہانی کہتی ہے کہ وہ طاعون سے مارا گیا۔ جو بھی سچ ہو، یہ موت ایک سیاسی کھیل کا انجام تھی۔ مروان نے صرف 1 سال حکومت کی، مگر اس کا اثر لامثال تھا۔ اس نے امیت کیلیفیٹ کو برباد ہونے سے بچایا، اور اس کے بنائے ہوئے مروانیت برانچ نے 65 سال تک حکومت کی۔ لیکن اس کی جیت کی قیمت بہت بھاری تھی۔ وہ خون جو عرب قبائل کے درمیان برسا اور فتنہ جو سالوں تک چلتا رہا۔ آپ کی نظر میں مروان کا کردار کیا تھا؟ ایک چالاکی سے کامیاب حکمران یا ایک چالاک اور خطرناک فتنہ؟ اپنے تھاٹس نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس طرح کے گہرے ٹاپکس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب، جہاں ہم تاریخ کے گمشدہ پنوں کو دوبارہ لکھیں گے۔ سو ڈونٹ جسٹ اسٹڈی ہسٹری، اس کو جیو، اس کا حصہ بنو۔